Let's come to grammar. It's at page 63. SLO is number 4 and its punctuation marks. Tell the students that یہ پڑھنے سے پہلے آنریبل ٹیچر میں آپ کو بتا دوں اور آپ بچوں کو ضرور یہ آئیے گا، بلکہ ہو سکے تو لکھوائیے گا. وہ سوچتے ہوں گے کہ پنکچویشن ہوتی کیا ہے. ویسے ان کو آئیڈیا تو ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، مگر بات وہی ہے جو میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی ایک سے زیادہ مرتبہ، کہ یہ فیلنگ ہونا کہ کسی لفظ کے معنی ہمیں آتے ہیں یہ الگ بات ہے، اور اس کے معنی ورڈز کی صورت میں آپ کے پاس ہونا یہ الگ بات ہے. لہٰذا اسی لیے میں مستند ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے with this I mean کہ میں اس قسم کی جو ڈیفینیشنز ہیں، جو میننگز ہیں، I take from the dictionary، جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ نے انہی الفاظ میں بچوں کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے. سو پنکچویشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں، اور یہ چونکہ کلاس 2 کا لیول ہے اس لیے اس کو اردو میں نے لکھا ہے کہ پنکچویشن سے مراد وہ نشانات یا علامات ہیں جو سینٹنسز میں لکھتے ہوئے لگائی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والا ان کو انہی معنوں میں سمجھ سکے جن معنوں میں لکھنے والے نے وہ لکھے ہیں. پنکچویشن مارکس تقریباً 10 ہیں، مگر یہ کلاس 2 کا لیول ہے اس لیے فی الحال ہم صرف 3 کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ہیں فل سٹاپ، کاما اینڈ کوشچن مارک. فل سٹاپ اور کوشچن مارک کے بارے میں بچے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن ابھی ہم کاما پر بات کرتے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں آنریبل ٹیچر بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس کہ پنکچویشن میں جس مارک کا استعمال سب سے زیادہ مشکل ہے وہ کاما ہے. بعض لوگ اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں اوور یوز بھی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ٹرینڈ ماڈرن انگلش میں یہ ہے کہ اس کو کم از کم استعمال کیا جائے. لیکن جیسے کہ لکھا ہوا ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کاما کے بارے میں خاص طور پر بتائیں کہ اس کا غلط استعمال کس طرح سینٹنس کے معنی بدل دیتا ہے. میں نے اسی لیے کہا آنریبل ٹیچر کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ مشکل ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، اس لیے کہ غلط جگہ اگر کاما لگ گیا تو سینٹنس کے معنی ہی بدل جائیں گے. یہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ ذرا یہ اس پہ غور کیجیے گا اور پھر لکھ کر بچوں کو بتائیے گا. اب یہ جو سینٹنس پہلا ہے کہ آفٹر لیونگ دا ڈاگس کلین دا روم، اب یہ کاما ہے آفٹر لیونگ دا ڈاگس، یعنی کسی کمرے میں کتے ہوں گے، باہر گند مچا ہوگا، لیکن ڈاگس کے بعد کاما ہے. اب اس کے معنی کیا بنتے ہیں کہ جب آپ کتوں کو چھوڑیں اور وہ کمروں سے چلے جائیں تو کمرے کو صاف کر دینا. اب ذرا دیکھیے، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل. اب ہم نے اسی کاما کو ڈاگس کے بعد جو تھا ہم نے لیونگ کے بعد رکھ دیا. اب سینٹنس کیا بنا؟ آفٹر لیونگ دا ڈاگس کلین دا روم. اب دیکھ لیں آنریبل ٹیچر، یہ اس کو آئی ایم شیور اس ایگزامپل کو بچے بھی بہت انجوائے کریں گے کہ کاما لیونگ کے بعد اگر ہم نے رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ بنا کہ کمرے سے جانے کے بعد کتے کمرہ صاف کریں گے. دیکھا کتنا فرق پڑا کاما غلط جگہ لگانے سے. اگلا سینٹنس ہے، یہ ڈائریکٹ سپیچ میں ہے. دا پیشنٹ سیڈ دا ڈاکٹر ہیز گون میڈ. اب یہ کاما ہم نے چینج کر دیا اور نیا سینٹنس ہو گیا. اب دیکھیں نا، پہلے سینٹنس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ مریض پاگل ہو گیا. اگلے سینٹنس میں ہم نے کاما کی جگہ بدل دی اور لکھا کہ the patient said, the doctor has gone mad. دیکھیے کتنا فرق پڑ گیا. So it's very important. Comma پہ my request to you, honorable teacher, is that you also work a lot to understand the use of comma.
تاکہ آپ پھر بچوں کو بہتر گائیڈ کر سکیں کہ کاما کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا استعمال کتنا مشکل ہے. ہم نے زیادہ بھی نہیں کرنا اور جہاں ضروری ہو وہاں چھوڑنا بھی نہیں.